بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، پچھلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ وجود خالق کائنات اور اس کی معرفت حاصل کرنے پر چند عقلی دلائل پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم دلائل کی اور بڑھیں گے، ہم اس کائنات کے وجود میں آنے کے چند خاص نظریات مختصراً پیش کریں گے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی. تو اس کائنات کے وجود میں آنے کے 4 خاص نظریات ہیں. پہلا نظریہ النظریہ العلمیہ المنطقیہ ہے، یعنی علماء منطق و فلسفہ کا نظریہ. وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں تمام موجودات کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے واجب الوجود اور دوسرا ممکن الوجود. واجب الوجود وہ ہے جس کا وجود ذاتی ہے، یعنی اپنا ہے، اور ممکن الوجود وہ ہے جس کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ کسی اور نے اسے یہ وجود عطا کیا. تو اس نظریے کو اگر دیکھا جائے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واجب الوجود کون ہے اور ممکن الوجود کون ہے. اور اس علم کے ارباب نے کہا کہ جن میں سے خاص کر افلاطون اور ارسطو وغیرہ ہے، ان سب کا اتفاق ہے کہ واجب الوجود کا مصداق خالق کائنات ہے، اگرچہ اس کی ماہیت اور صفات میں اختلاف رکھتے ہیں، اور باقی جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے وہ سب ممکن الوجود ہے، یعنی جسے اس خالق کائنات نے پیدا کیا. دوسرا نظریہ النظریہ العلمیہ التجریبیہ ہے، یعنی جسے سائنسی نظریہ کہا جاتا ہے. یعنی قدیم زمانے میں یورپ میں لوگوں کے لیے جو بھی قانون یا حکم جاری ہوتا تھا وہ کنیسہ یعنی عیسائیوں کے معبد سے ہوتا تھا، اور حاکم کا چناؤ بھی اسی کنیسہ سے ہی ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگ چھڑی جو تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہی، جسے حرب میت عام یعنی The 100 Years War یا The Century War کہا جاتا ہے، اس جنگ نے بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے کافی قتل و غارت ہوئی، جس کی وجہ سے آخر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. میں مختصراً کہہ رہا ہوں، آپ تفصیل سے اس کے بارے میں کتاب The 100 Years War یا گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں. اس جنگ کے بہت سارے اسباب تھے اور بہت سارے اثرات بھی سماج پر پڑے، جن میں سے خاص کر یہ ہوا کہ اس کنیسہ کو حکومتی معاملات سے الگ کیا گیا اور اسے صرف عبادت وغیرہ کے لیے رکھا گیا، اور حکومت الگ ہو گئی. جب حالات تھوڑے بہتر ہونے لگے اور علم میں ترقی ہونے لگی، خاص کر سائنسی علوم میں، اور بڑی بڑی ایجادات وجود میں آنے لگی، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جب تک ہم کنیسہ کے قوانین اور اس کے احکام کے پابند تھے ایسی ایجادات وجود میں نہ آ سکی. لیکن جو ہی حکومت کنیسہ سے الگ ہو گئی، ایک انقلاب سا آ گیا. لوگوں نے نئی نئی اور بڑی بڑی ایجادات جب دیکھی تو ان کنائس کو برا بلا کہنے لگے اور ان سے نفرت کرنے لگے، جس کی وجہ سے ایک نیا نظریہ قائم ہوا کہ یہ کائنات صرف زمین اور اس کے اوپر اجسام، چاند تارے وغیرہ ہے بس، اور یہ علم منطق، علم فلسفہ اور اسی طرح کی دیگر علوم کا انکار ہی ہو گیا، اور کہا گیا کہ یہ علوم نہیں ہے کیونکہ ان کا تجربہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگوں کے خود ساختہ اوہام ہے. مختصراً یہ کہ اس نظریے کے تحت یہ کائنات 2 امروں پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ کائنات ایک انفجار کبیر، یعنی جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، اسی سے وجود میں آئی، یا اسی طرح کے دیگر نظریات. دوسرا یہ کہ یہ کائنات اجسام، کواکب، زمین اور اس پر رہنے والے چیزوں پر ہی مشتمل ہے بس. لیکن بعد میں کافی ریسرچ کے بعد بہت سارے سائنٹسٹس جنہوں نے خدا کا اقرار کر لیا، جن میں سے نیوٹن وغیرہ ہے، اگرچہ خصوصیات الہی مختلف بیان کرتے تھے. تیسرا نظریہ النظریہ العرفانیہ والاشراقیہ ہے. یہ بھی قدیم زمانے کا ایک نظریہ تھا. وہ یہ کہ اقبل علی النفس واستکمل فضائلہ، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرو تاکہ کمال حاصل کر سکو. یعنی انسان کا وجود 2 چیزوں پر مشتمل ہے، نفس اور بدن. بدن حیوانی ہے جو انسان اور دوسرے حیوانوں میں مشترک ہے شہوات کے اعتبار سے، لیکن نفس مختلف ہے. بس جتنا انسان شہوات بدن پر قابو پا کر نفس کا زیادہ اہتمام کرے، یعنی اس دنیا سے قطع تعلق کرے، تو اس کا نفس ایک آئینے کی طرح بن جاتا ہے.
تو جتنا جتنا یہ شہوات دنیاوی سے دور رہے گا اتنا ہی اس کے نفس کا آئینہ صاف ہوتا رہے گا، اور انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچے گا کہ جہاں اس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ اس کائنات کے حقائق کو باطن سے جان لیتا ہے۔ اور یہ لوگ کائنات کی تفسیر اسی صاف آئینے یعنی پاک نفس سے کرتے ہیں، لیکن اس نظریے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ چند حقائق تو جان سکتے ہیں، نہ کہ تمام حقائق۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ کائنات کے تمام حقائق جانتے ہیں، لیکن جب یہ کائنات کا نظریہ پیش کرتے ہیں تو ان کو آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ عرفان کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، تو ہم کس کی بات تسلیم کریں؟ لہٰذا اس نظریے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ چوتھا اور آخری نظریہ النظریہ الدینیہ ہے، یعنی دینی نظریہ، جسے ہم علم کلام کے ذریعے پیش کرتے ہیں، جو علم یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات کا وجود ہے اور اس پر دلیلیں بھی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، برے کام انجام نہیں دیتا ہے، عادل ہے، اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ انبیاء و رسول بھیجے اور انسان کے لیے ایک آئین نازل کرے، اور اس دنیا میں سزا و جزا نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے ایک اور عالم کا اختیار کرے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، جہاں مظلوم کا انصاف اور ظالم کو سزا ملے گی۔ جب ہم یہ دینی نظریہ پڑھیں گے تو ہم انکار خالق کائنات سے اقرار خالق کائنات کی طرف آئیں گے، اور اس کے بعد ادیان ثلاثہ یعنی یہودی، عیسائی اور اسلام میں سے اسلام کی طرف آئیں گے، اور پھر اسلام میں مختلف مذاہب کو پڑھ کر آخر کار دین حقیقی پر آئیں گے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں نہ یہودیوں کی تورات کام آئے گی، نہ عیسائیوں کی انجیل کام آئے گی، اور نہ مسلمانوں کا قرآن کریم کام آئے گا، کیونکہ ہم اپنی کتاب سے دوسری مذہب کے انسان کو یا منکر خدا کو دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ جب وہ صاحب کتاب کو ہی نہیں مانتا تو اس کی کتاب کی دلیل کیسے قبول کرے گا؟ لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عقل کا راستہ اختیار کیا جائے، جسے سب قبول کرتے ہیں، اور جو اس سے بھی انکار کرے تو وہ یا تو مجنون ہے یا اس کی عقل ہی نہیں۔ تو یہ تھے 4 خصوصی نظریات جو کائنات اور اس کے خالق کے وجود کے متعلق تھے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعاً خالق کائنات یا جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا اس کا وجود ہے یا نہیں۔ اس بات پر تو سبھی متفق ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ کوئی اور ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ تو یہاں علماء کلام کافی سارے دلیلیں پیش کرتے ہیں، میں بس 2 کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک ہے عقلی اور دوسری سمعی۔ تو جہاں تک عقلی دلیل کا تعلق ہے تو عقل ہمیں 2 چیزیں سمجھاتی، ایک دفع الخوف یعنی خوف کا دور کرنا، اور دوسرا شکر المنعم یعنی نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا۔ دفع الخوف کی بات کریں تو اس سے پہلے ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ انسان کی باطنی حالات میں سے ایک حالت ہے جسے خوف کہا جاتا ہے، اور خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، نہ کہ ماضی کا، بلکہ ماضی میں جو گزرے اس کا غم یا پچھتاوا ہوتا ہے، یعنی حزن اور غم میں فرق ہے۔ بہرحال خوف ہمیشہ مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے موت کا خوف یا کسی سزا وغیرہ کا خوف۔ تو یہ خوف انسان کے اندر نفسانی علم اور درد پیدا کرتا ہے، جسے دور کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اگر اس خوف کو دور کر سکتا ہے تو عقل اسے دور کرنے کو واجب قرار دیتی۔ مثلا اگر کوئی باوثوق انسان کہ جس پر ہمیں کامل یقین ہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر وہ یہ کہے کہ مثلا آج رات خدا نخواستہ زلزلہ آنے والا ہے، یا یہاں نزدیک میں ہی ایک برکان یعنی آتش فشان پھٹنے والا ہے، یا سیلاب آنے والا ہے، جو کہ آج کے زمانے میں ایسی خبریں دینا ناممکن نہیں ہے، تو عقل کیا کہے گی؟ اگر یقین بھی نہیں کرے تو کم سے کم اس خطرے کا گمان یا احتمال تو ہوگا ضرور، اور ہر عقل مند انسان اسے بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کرے گا، اور اس خطرے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور گھر کو چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ کی پناہ لے گا۔ اسی طرح جب سے انسان خلق ہوا ہے تو 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، یہاں تک کہ لاکھ نہیں، بلکہ 1,24,000 انسان ایسے گزرے ہیں جنہیں ان کے زمانے کے لوگوں نے دشمنی کے باوجود صادق اور امین قرار دیا، اور بغیر کسی قلبی مریض کے ہر انسان نے ان کی بات کا یقین کر لیا،
اور ان سب نے خدا کے وجود کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جن کا سائنس تو کیا کوئی بھی علم انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر انسان یقین نہ بھی کرے تو کم سے کم وجود خدا کا احتمال تو دے سکتا ہے، یا گمان تو کر سکتا ہے کہ اتنے سارے انسان جنہیں نہ صرف ان کے زمانے میں صداقت اور بلندی کا درجہ حاصل تھا بلکہ عصر حاضر میں بھی ان کا ذکر ہر مذہب کی زبان ورد زبان ہے، تو اس مرتبے کے باوجود وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ سب کے سب ایک ہی دین، ایک ہی خدا اور ایک ہی طریقہ بیان کرتے تھے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اگرچہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کافی عرصہ بھی گزرا، پھر بھی کبھی بھی کسی کو ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف ذرا برابر بھی اختلاف نہیں رہا۔ لہذا عقل مند انسان ایسے معتبر انسانوں کی بات ہرگز نہیں ٹال سکتا سوائے یہ کہ دنیا کی لالچ نے اسے اندھا کیا ہو، اور اگر ٹال بھی دے لیکن کم سے کم ان کی کہی ہوئی باتوں پر ضرور غور و فکر کرے گا۔ تو دوسری چیز جو عقل ہمیں سمجھاتی ہے وہ ہے شکر المنعم، یعنی نعمت دینے والے کا شکر ادا کرو۔ اس دنیا کی تاریخ میں آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کچھ افراد جب ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں یا ان کی مشکلات میں کام آتے ہیں یا کوئی قیمتی تحفہ دیتے ہیں تو ہر وہ انسان جو یہ لیتا ہے عموماً دینے والے شخص کا شکریہ ضرور ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر، اس کی عقل اسے شکر ادا کرنے پر فورس کرتی۔ اور اگر کوئی شکر ادا نہ کرے تو ایک عقل مند سماج میں یہ کافی برا سمجھا جاتا ہے اور اس انسان کی قدر و منزلت بہت کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جسے جتنی بڑی نعمت دی جاتی ہے وہ اسی کے لحاظ سے شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو اگر انسان ایک چھوٹی سی چیز پر شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے ترک کرنے کو مذموم سمجھتا ہے تو اس ذات کا شکر کیسا ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے اور یہ کائنات کے تمام نعمتیں مہیا رکھی ہے؟ کیا وہ شکر کا مستحق نہیں ہے؟ جی ہاں، اس کا شکر ہر عقل مند انسان پر واجب ہے، لیکن اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے جب کہ ہم اس کو جانتے ہی نہ؟ تو اس سے پہلے ہمیں اپنے وجود کی نعمت کو جاننا ہے تاکہ یہ جان سکے کہ وہ کتنے شکر کا مستحق ہے، اور جب اس وجود کی نعمت کو جان لے پھر ہمیں اس کے عطا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو کوئی انجان شخص کوئی قیمتی چیز دے بغیر کچھ لیے تو آپ یقیناً اس سے پوچھیں گے کہ یہ کس کا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے سوالات، کیونکہ یہ آپ کی عقل کا تقاضا ہے کہ اگر آپ پر کوئی احسان کرے آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح جس نے ہمیں یہ وجود، یہ بے شمار نعمات سے نوازا ہے، کیا وہ شکر کا مستحق نہیں ہے؟ کیا وہ معرفت کا مستحق نہیں ہے؟ بغیر کسی منطقی و فلسفی بحث کے یا بغیر کسی سائنسی تجربے کے آپ خود سے یہ سوال کریں تو آپ یقیناً جان جائیں گے کہ ہاں، حقیقت میں اس میں کسی سائنسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عقل مند انسان کے عقل کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کی کوشش کریں اور کسی دھوکے میں نہ رہیں، کہیں خدا نہ خواستہ یہ زندگی نکل نہ جائے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں اور کل ہمارا محاسبہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے دلیل ہیں لیکن ہم یہی پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی آپ انشاءاللہ خود مطالعہ کریں گے۔ اگلے ویڈیو سے انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کا آغاز ہوگا، وہ ہے قرآنی آیات کو علمی بلاغہ کی نظر میں دیکھیں گے، جس میں ہم ہر ویڈیو میں ایک آیت کا انتخاب کریں گے تاکہ آپ قرآن کریم کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے۔ ہم آج تک صرف ترجمہ پر منحصر رہے ہیں اگر وہ بھی کبھی پڑھا، لیکن قرآن کریم کی کتنی گہرائی ہے اور کتنی دلچسپ ہے یہ آپ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے۔ لہٰذا آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصل اللہم علی محمد وآلہ الطاہرین۔